شہزادہ محمد جب ایشیائی کوچک میں تھا تب اسے اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ آئے۔ وہ در دانیل کی طرف روانہ ہوئے اور اسے عبور کر کے ایڈرین پہنچے اور وہاں تخت نشین ہوئے۔ اس موقع پر جب سلطان محمد ثانی کی تخت نشینی کے مراسم ادا ہو رہے تھے اور اراکین سلطنت اطاعت و فرما برداری کی بیعت کر رہے تھے تو ینیچری فوج کے ایک سردار نے یہ حرکت کی کہ سلطان محمد ثانی کے اطلاع کے بغیر ان کے ایک سوتیلے بھائی کو جو صرف 8 مہینے کا تھا حمام میں لے جا کر قتل کر دیا۔ غالباً یہ کام اس سردار نے سلطان کی حمایت میں کیا اور اپنے نزدیک ایک اچھی خدمت بجا لایا، کیونکہ یہ لڑکا آگے چل کر سلطان محمد کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا تھا۔ لیکن سلطان نے ینیچری سردار کے اس ظالمانہ فعل کو سخت ناپسند کیا اور اپنے اس سوتیلے بھائی کے قصاص میں اس کو قتل کر دیا۔ یورپی مورخین اس موقع پر سلطان محمد پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس معصوم بچے کو سلطان کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا، لیکن تاریخ اسلام کے مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اس بیان کو غلط ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں محمد ثانی قسطنطنیہ کا فاتح ہے اور ان کو ملزم قرار دینا شاید عیسائی مورخ ثواب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ ینیچری فوج کے سردار نے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ اس کا بھی سب کو اقرار ہے کہ سلطان محمد نے اس سردار کو قصاص میں قتل کر دیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس سردار نے محمد ثانی کے حکم پر اس کو قتل کیا تھا۔ لیکن سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سلطان محمد کو سردست اس چھوٹے بچے سے کسی قسم کا بھی کوئی اندیشہ نہ تھا۔ وہ اپنی تخت نشینی کے مراسم سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس لڑکے کے جان لینے کی تدابیر عمل میں لا سکتے تھے۔ اس شیرخوار بچے کو تخت نشین کرنے کا کسی رکن سلطنت کو مطلق خیال تک بھی نہیں آیا تھا، بلکہ سب ایڈرین میں محمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ینیچری سردار ایشیائی کوچک میں سلطان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ پہلے ہی ایڈرین میں موجود تھا۔ اگر یہ کام سلطان محمد کو کرنا ہی تھا تو وہ اپنے ان سرداروں میں سے کسی کو اس کام پر معمور کرتے جو ان کے ساتھ ایشیائی کوچک سے آئے تھے اور جن پر ان کو ہر طرح کا بھروسہ تھا۔ ایڈرین میں آتے ہی ایک ایسے سردار کو جو ان کے لیے مانوس شخص نہ تھا، یہ ظالمانہ حکم دینا معمولی احتیاط کے بھی خلاف تھا۔ پھر وہ یہ کہ وہ سردار جب اپنے ناشدانی کام کی پاداش میں قتل کیا گیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس راز کو فاش نہ کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ینیچری فوج چونکہ سلطنت عثمانیہ کی بڑی لاڈلی فوج سمجھی جاتی تھی، اس لیے اس فوج کے سرداروں میں عام طور پر خود رائے و خود سری کے علامت پیدا ہونے لگے تھے۔ سلطان مراد ثانی کے زمانے میں بھی ان لوگوں سے اس قسم کے حرکت سرزد ہو چکے تھے۔ اس نوجوان سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس سردار نے اسی قسم کا احسان کرنا مناسب سمجھا۔ یہی دھوکہ قسطنطنیہ کے قیصر قسطنطین کو ہوا، جس کی وجہ سے اس کو قسطنطنیہ اور اپنی جان دینی پڑی۔ دراصل سلطان محمد کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا قسطنطین یزدم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سلطان بایزید یلدرم کا اورخان نامی ایک پوتا جو شہزادہ سلیمان کے اولاد سے تھا قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کے اخراجات سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافہ کا مطالبہ کیا اور عدم منظوری کی صورت میں اورخان کو محمد کے مقابل کھڑا کر دینے کی دھمکی دی۔ اس نے اپنی غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ محمد اب بھی ویسا ہی نا تجربے کار اور کمزور ہے جیسا کہ 6 سال قبل تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس قلیل مدت میں نوعمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی پا چکی ہے اور 21 سال کی عمر میں وہ ارادہ کی پختگی، فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم و تدبیر میں اپنے پیش روؤں کا حریف بن چکا ہے۔ سلطان محمد اس وقت ایشیائی کوچک کی بعض شورشوں کے فروغ کرنے میں مصروف تھے
انہوں نے بازنطینی سفرا کو نرمی سے جواب دے کر ٹال دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو اس احمقانہ مطالبہ کے خطرات سے متنبہ کیا اور سفرا سے کہا کہ تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اورخان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ اب سلطان محمد سمجھ چکے تھے کہ اس طرح کام نہ چلے گا، اور جب تک اس عیسائی سلطنت کا قصہ پاک نہ کر دیا جائے گا، سلطنت عثمانیہ کا قیام و استحکام ہمیشہ خطرہ ہی میں رہے گا۔ سلطان محمد فاتح نے اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے، انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر انہوں نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائے۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر انہوں نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ سلطان بایزید یلدرم کے بنوائے ہوئے اس قلعے کے جو آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ سلطان محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی کی موت و زیست کا مسئلہ آخری فیصلہ کا منتظر تھا۔ جدید قلعہ 1452 عیسوی کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ آبنائے باسفورس اب تمام ترکوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی، اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا، یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روک دیتی تھی، اور طرابزن جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھی، باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھی۔